آداب دوستو فاشر کی انگلش کی کتاب میں ایک سٹوری ہے، شارٹ سٹوری ڈارک دیور گولڈن آئے، رے بریڈبری کی کہانی ہے۔ اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ مریخ پہ جاتے ہیں اور ان میں ایک فیملی بھی ہے جن کا سربراہ ہیری ہے۔ اب ان کے لیے یہ ماحول بالکل نیا ہے، وہ اس ماحول کے ایلین ہے۔ اب ہیری مریخ کے کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہے اور ایک بات کرتا ہے۔ وہ بات مجھے بہت زیادہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اس زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے وہ جملہ دہراتا ہے کہ میں خود کو ایک نمک کے قلم کی طرح محسوس کرتا ہوں جو ہر لمحہ ایک بہتی ہوئی ندی میں گھلتا جا رہا ہے۔ میرے سامنے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب رے بریڈبری اور ہیری کا یہ جملہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کائنات کو دیکھیں، اس نظام کو دیکھیں، تو ہمارے سامنے بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر انسان کا اور پھر اس کائنات کا مسلسل پھیلنا اور پھر انسان کا مسلسل اپنے آخری الوداعی ایام کی طرف جانا، ہر گزرتا لمحہ انسان جسے کہتا ہے کہ میں بہتر ہوتا جاتا ہوں، دراصل وہ گھٹتا جاتا ہے۔ اگر ہم اس تناظر میں اسے دیکھیں تو پھر میرے خیال میں دو فلسفے بہت زیادہ میرے سامنے آتے ہیں۔ آئیے کچھ ان کے متعلق سیکھتے ہیں۔ اگر اسی نہیلزم کے تناظر میں دیکھیں جسے نیچے نے دیا تھا، تو پھر ہیری کا اپنے آپ کو گھلنا، زندگی کا ایک دم ختم ہونا، دراصل ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے؟ یا ہم ویسے ہی گھلتے ملتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، پھر ہماری جگہ نئے آئیں گے، وہ اس طرح زندگی گزاریں گے، ایلین کی طرح وہ بھی مرتے جائیں گے، پھر اور آئیں گے، یعنی اس طرح نظام چلتا رہے گا۔ دوسرا، ہمیں یہ بات ہیری کی اس بات کے اوپر بھی مجبور کرتی ہے کہ آیا جس سماج میں، جس دھرتی میں رہ رہے ہیں، اس کی اچھائی اور برائی کے جو اصول ہیں وہ ہم نے خود بنائے ہیں؟ کس نے بنائے؟ پھر اچھائی کیا ہے؟ پھر برائی کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ اور تیسرا کہ پھر جب ہم گھلتے ملتے جا رہے ہیں تو پھر حقیقی علم کیا ہے؟ جیسے نائلزم کہتا ہے کہ اس دنیا میں حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقت میں کون سی چیز جسے آپ کہیں گے کہ یہ علم کا یوں سمجھیں کہ معراج ہے؟ اور پھر اگر اس کو نائلزم کے ساتھ ساتھ وجودیت کے ساتھ بھی دیکھیں جسے جان پال سارتر نے دیا تھا، تو یہ اس سے بھی ملتی جلتی ہے۔ نائلزم جہاں کہتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہے، ہاں وجودیت کہتی ہے ایکسٹینشلزم کہ ہاں مقصد تو نہیں ہے، آپ مقصد تراش سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایگزسٹنس پرسیڈ اٹس ایسنس، وجود اپنے جوہر خود تلاشتا ہے۔ یعنی اگر ہم گھلتے ملتے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مقصد دیں، اس کی کوئی اچھائی برائی کی ڈیفینیشن جو سماج کے لیے ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم جی کیوں رہے ہیں؟ شاید زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، لیکن اسے مقصد دینا ہی اصل بغاوت ہے۔ ہمیں اس دھرتی کو، اس نظام کو کوئی نہ کوئی مقصد دینا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہیری کی اس دھرتی کی طرح ہیری اپنے آپ کو اور اس دھرتی کو گھلتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں زندہ رہنا ہے، پھر بھی ہمیں اس کائنات کو با مقصد بنانا ہے جو نہیں بن سکتی، لیکن ہمیں اپنے ایتھکس، مارل اور اخلاقی کوڈز کے ذریعے اس دنیا کو رہنے کے قابل بنانا ہے، اس دنیا کو کسی مقصد کے قابل بنانا ہے۔ آداب۔